अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा जुमला बोल देते हैं कि जिससे लगता है कि जैसे शायद हम बेवकूफ़ इंसान हैं, फ़ूलिश इंसान हैं और इस तरह का फिर लेटर ऑन बाद में हम लोग खुद पछतावे का शिकार हो जाते हैं कि यार मुझे ये बात वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। ये बात मुझे इस अंदाज़ के अंदर नहीं करनी चाहिए थी। ये बात मैंने कहकर अच्छा काम नहीं किया। अब इसके बरक्स बाज़ दूसरी बातें बहुत अच्छी, लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बरक्स बाज़ जुमले हम ऐसे बोलते हैं कि जिनसे बहुत पॉज़िटिव इम्प्रेशन जाता है और लोग हमारे बारे में अच्छी राय कायम करते हैं। ना सिर्फ़ ये कि लोग हमारे बारे में अच्छी राय कायम करते हैं, बल्कि उसके जो असरात हैं, वो हमारी ज़िंदगी पे मुस्बत पड़ते हैं और हम कई एक तरह की परेशानियों या नुकसानात से बच भी जाते हैं। तो इस तरह के जो फ्रेज़ेज़ हैं, जुमले हैं, वो हमारे इल्म के अंदर होना ज़रूरी है। हमें एक इंटेलिजेंट इंसान समझा जाएगा और हमारे बारे में अच्छी राय कायम की जाएगी। यही आज का हमारा मौज़ूए बहस है और हम कुछ इस अंदाज में बात करेंगे। 11 phrases that instantly make you sound more intelligent and thoughtful। ऐसे 11 जुमले जो फौरी तौर पे हमारे बारे में अच्छी राय कायम करते हैं और हमें एक ज़हीन और एक गौर व फ़िक्र करने वाला इंसान जो है, वो बना के पेश करते हैं। वो 11 जुमले, 11 फ्रेज़ेज़ कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है, लेट्स लुक एट दिस अनदर वे। कोई बंदा बात कर रहा हो ना और आपको उस बात से इत्तेफ़ाक इतना न बन पा रहा हो, तो आप उसे यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इसी चीज़ को एक और अंदाज़ के अंदर भी देख लेते हैं। ओके? दूसरी बात, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग बट व्हाट अबाउट। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपका इस चीज़ के बारे में क्या ख़्याल है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? गोया कि आपने तवज्जो ही उनकी डाइवर्ट कर दी एक और पहलू और एक और सिमत डायरेक्शन की तरफ। तीसरा है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट, कैन यू टेल मी मोर। जब कोई बंदा ऐसी बात करे कि जिसमें आपको दिलचस्पी हो, कि जो आपको मुफीद लगे, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यार ये बड़ा दिलचस्प है, क्या मुझे आप इसके बारे में मज़ीद कुछ बता सकते हैं? ये बात उस वक्त कहें कि जब एक बंदा जो है कुछ बातें पहले बता चुका हो या रुक गया हो, किसी एक ही बात कह के या कुछ कहने से पहले रुक गया हो, तो आप ये कह सकते हैं। अगर आपको बात टॉपिक उसका समझ आ गया, डायरेक्शन समझ आ गई, तो हम कह सकते हैं कि यार ये बड़ा दिलचस्प है, मुझे आप इसके बारे में मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे? और इसमें चौथा है फ्रेज़, कंसिडरिंग। और भाई मैं गौर व फ़िक्र कर रहा हूँ। क्या है? मैं गौर व फ़िक्र भाई कर रही हूँ, मैं सोच विचार कर रही हूँ। ठीक है जी? और कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज़ टुगेदर इन अ लॉजिकल वे। मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं उनको आप मंतकी अंदाज के अंदर जोड़ें। यू आर नॉट जस्ट एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ जो वो चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसी को जज़ब करते चले जाएं। ऐसा नहीं करें, बट एक्टिवली प्रोसेसिंग एंड लिंकिंग इट टू अदर रेलिवेंट पॉइंट्स।
بلکہ آپ اس کو ایکٹیولی پروسیس کریں، آپ اس کو یعنی اس پہ مزید جو سوچ بچار وہ کریں، اور اس کو آپ کنیکٹ کریں اینڈ لنکنگ اٹ ٹو ادر ریلیونٹ پوائنٹ، اور جو دیگر متعلقہ پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو لنک کریں، ان کے ساتھ آپ اس کو لنک کریں۔ پانچواں ہے آئی تھنک وی شوڈ فوکس آن، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یار ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے۔ آپ کسی اور کا نام لے سکتے ہیں، کسی اور پوائنٹ کی بات کر سکتے ہیں، آئیے یار اس پہ ذرا فوکس کر لیتے، اس پہ توجہ اپنی مرکوز کرتے ہیں۔ ریکگنائزنگ what's truly important and bringing it to light، یعنی یہ ایسا ہے نا کہ جو چیز آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے آپ اس پہ بات کریں، اسے آپ کہہ لیں کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ آگے ہے چھٹا، I might be wrong but ممکن ہے کہ میں غلط ہوں لیکن، اب یہ لیکن کہہ کے نا آپ اپنی مرضی کی بات کہہ سکتے ہیں، مرضی کی بات کہہ سکتے ہیں۔ This humble phrase is a great way to share your thoughts، یہ ایک عاجزی اور انکساری سے اپنے تھاٹس کو، خیالات کو شیئر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ I might be wrong but ممکن ہے کہ میں غلط ہوں لیکن، اب یہ لیکن کہہ کے نا while also showing you are open to learning from others، اور ساتھ اس کے یہ بھی تاثر جائے گا کہ بھئی آپ دوسروں سے سیکھنے میں کھلے دماغ سے کام لیتے ہیں، اوپن۔ ساتواں ہے that makes me think of، مجھے یاد آتا ہے، یہ مجھے اس چیز کی طرف میرا ذہن کوئی اور چیز ہے جو وہ نہیں کہہ رہے، جو وہ سننا بھی شاید نہ چاہ رہے ہوں، یار اس سے میرا ذہن اس طرف چلا گیا ہے۔ اب یہ بھی بڑی ٹیکنیکلی آپ نے وہ بات کہہ دی جو آپ کو کہنی چاہیے۔ آٹھواں جملہ فریز the way I see it، میں تو یار اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، یعنی وہ آپ نے ڈفرینٹ بات کہنی ہے نا، اب آپ اس کو بڑے انٹیلیجنٹلی کہہ رہے ہیں۔ the way I see it، a respectful way to share your perspective، ایک باعزت طریقے سے آپ اپنی جو ہے آپ کا جو نقطۂ نظر ہے، جس انداز میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ آپ ان کو بتا رہے ہیں۔ اور اس میں نامہ جملہ یہ ہے I have been thinking about، یار میں اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، I've been thinking about this phrase is like a secret weapon، یہ ایک خفیہ ہتھیار کی طرح ہے۔ I have been thinking about، یار میں اس پہ سوچ بچار کرتا رہا ہوں۔ It shows that you have spent time mulling over a topic، indicating curiosity and thoughtfulness، یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یار آپ اس پہ غور کرتے رہے ہیں، اور اٹ شوز دیٹ یو ہیو بین اسپینڈ ٹائم، اس کا یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کرتے رہے ہیں، انڈیکیٹنگ، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر تجسس ہے، آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں یعنی آپ بخبر ہونا چاہتے ہیں، اویئر ہونا چاہتے ہیں۔ اور 10واں ہے وی کین گو بیک ٹو، یار ہم واپس وہاں پہ اس بات پہ چلے جاتے ہیں۔ دس فریز از رائٹ ہیئر، دس فریز رائٹ ہیئر از اے لائف سیور، یار اس بات پہ وہ جو آپ پیچھے چلی گئی نا، کوئی آپ ایسی بات جو آپ کے لیے اہم ہے، آپ اس کو مزید ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، تاکید کرنا چاہتے ہیں، یہ زندگی بچانے والی فریز ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو زندگی بچانے والا فریز اور جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں بعض اوقات بندہ تیزی سے باتوں کو آگے لے جاتا ہے، چالاکی اور مکاری سے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں آپ نے کہنا ہے وی کین گو بیک ٹو، یار اس پہ ذرا اس پہ تھوڑی توجہ دیتے ہیں، جس کو آپ فٹافٹ آپ نے
اچھا جی، اچھا وی اسکپ اوور تھنگز دیٹ نیڈ مور یعنی بعض اوقات چیزیں جلدی میں چل رہی ہوتی ہیں یا کوئی دانستہ چلا رہا ہوتا ہے بہت تیزی سے، اور اہم چیزوں کو وہ آپ کے کانوں سے گزار کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا، اس کو لائٹلی لینا آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو آپ کہیں جی لیٹس گو بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، آئیے اس پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ آگے 11واں ہے اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ہاؤ، یار یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کہ کیسے اٹ شوز کیوریاسٹی اینڈ انتھوزیازم، یہ دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، تجسس بھی ہے۔ اٹ میکس اے کنورسیشن کم لائیو، اس سے گفتگو زیادہ جاندار ہو جاتی ہے کہ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ہاؤ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ہاؤ ٹھیک ہے نا، یہ ذرا گفتگو کو اور بہت جاندار بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ 11 جملے ہیں جو ہم جہاں پہ ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ادروائز مشکل ہوں۔ تھینک یو۔